السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل بھارت کے دارالخلافہ دلی میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ یہ بھارتی کیپٹل کے انتہائی ریڈ زون اور محفوظ ترین علاقے میں ہوا ہے۔ بھارت کے معروف صنعت کار جندال کے گھر کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، جو اسرائیلی ایمبیسی ہے دلی میں اس سے کوئی 40-50 میٹر کے فاصلے پر، جبکہ اسی جگہ سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی جس میں بھارتی پرائم منسٹر اور بھارتی پریزیڈنٹ بھی موجود تھے۔ اگرچہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، موقع پر موجود کچھ گاڑیاں ان کے شیشے ضرور ٹوٹ گئے ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی علامتی اہمیت ضرور ہے، کیونکہ اب اس کو جندال کے گھر کے سامنے یا بھارتی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے موجودگی کے تھوڑے سے فاصلے پر نام دینے کی بجائے اسرائیلی ایمبیسی کے ساتھ بم دھماکے کا نام دیا جا رہا ہے۔ اصل میں کل ہی بھارت اور اسرائیل کے درمیان جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے 29 سال پہلے، کل وہ بھی ایک دن تھا اور اسی دن کی نسبت سے دونوں ممالک کے درمیان کچھ تقریبات بھی تھیں۔ ظاہر ہے اس دھماکے کے حوالے سے پورے عالمی میڈیا میں بڑے تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں، اور اس کی جو جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بہت ہی سیکیور ترین جگہ ہے، کیونکہ بہت سارے سفارت خانے، بہت سارے 5 اسٹار ہوٹل اور بہت ہی اہم ترین آفس جو ہیں بھارت کے، وہ اسی سڑک اور اسی علاقے میں موجود ہیں۔ ان بم دھماکوں کے بعد پورے بھارت میں ہائی الرٹ ہے، چاہے وہ ایئرپورٹس ہوں، چاہے وہ سرکاری عمارتیں ہوں۔ خاص طور پر بمبئی میں جتنی بھی پولیس اسٹیشنز ہیں یا اہم سرکاری عمارتیں ہیں، وہاں اس وقت سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کی یہ جو دھماکے ہوئے ہیں، اس کی ٹائمنگ کی بہت اہمیت ہے، اور اسے ناظرین کرام آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں سکھوں کا احتجاج چل رہا ہے۔ سکھوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر جو بھارت کا تھا 26 تاریخ کو، تو کچھ لوگوں نے وہاں جا کر دلی کے لال قلعہ پر سکھوں کا ایک مذہبی جھنڈا جا کے لال قلعہ پر لہرایا، جس پر سکھوں کی پورے ملک میں ہندو جو ہیں ان کا مذمت کر رہے ہیں، اور بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا اسے خالصتان کا جھنڈا نام دے کر سکھوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ خالصتان کا جھنڈا نہیں تھا، یہ سکھوں کا ایک مذہبی جھنڈا ہے۔ اب سکھوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ 1 فروری کو بھارتی پارلیمنٹ کا جو بجٹ اجلاس ہے اس کا محاصرہ کریں گے۔ بھارتی حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح احتجاج کے جو سلسلہ ہے مظاہرین کو ڈسپرس کیا جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اب یہ ایک جو دھماکہ کیا گیا ہے، اس سے ایک میسج دیا گیا ہے ان سکھوں کو کہ اس طرح کے دھماکے اور بھی انڈیا میں ہو سکتے ہیں، اور آپ کے احتجاج اور دھرنوں کے جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے کیجولٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ اور بدقسمتی کی یہ بات ہے، اگر اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں تو پھر اس کا الزام بھی ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے پلوامہ ڈرامہ وہ پاکستان پہ دیا جائے گا، اس لیے پاکستان کو بھی بہت ہوشیار رہنے کی، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس کی یہی وجہ ہے کہ سکھوں کو دباؤ میں لایا جائے اور ان کو ڈسپرس کیا جائے، اور ان کو دکھایا جائے کہ یہاں دھماکہ ہو سکتا ہے، ہائی سیکیور زون میں تو آپ کی جگہوں پہ جہاں آپ دھرنا دے کے بیٹھے وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت نئی امریکی جو انتظامیہ ہے، جو بائیڈن حکومت، وہ نئی پالیسیاں بنا رہی ہے بہت سارے ممالک کے حوالے سے، خود بھارت کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اسی طرح عرب ممالک کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے۔ بھارتی حکومت کی پوری خواہش ہے، پوری کوشش ہے، ایک تو دنیا کے سامنے بھارت اور اسرائیل اکٹھے اور اتحادی نظر آئیں، کیونکہ ظاہر ہے اسرائیل کے جو ایمبیسی ہے اس کے قریب ترین کسی بم دھماکے کا ہونا، اس سے اسرائیل کے اندر بھی بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کے دماغ میں رہے کہ یہ لاکھوں انسانوں پر مشتمل، صرف لاکھوں، کروڑوں بھی نہیں، صرف لاکھوں انسانوں پر مشتمل جو اسرائیل ہے، وہ اپنے ایک ایک بندے کا، ایک ایک شہری کا بہت ہی زیادہ تحفظ کرتا ہے، اس کی زندگی کو یقینی بناتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کوئی اسرائیلی کسی بم دھماکے میں ہلاک ہوا ہے، یا فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہوا ہے، یا کسی حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہوا ہے۔ وہ اپنے ایمبیسی کو قلعہ نما بنا کے رکھتا ہے۔ کئی لیئرز یا کئی تہیں ہوتی ہیں اس کی سیکیورٹی کے، اس کی اپنی ایجنسیاں ہوتی ہیں، پولیس ہوتی ہے، موساد ہوتی ہے، جو میزبان ملک ہے اس کی بہت ساری ایجنسیاں اس کا تحفظ کرتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس دھماکے کا، جس میں کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، یقیناً یہ بھارتی حکومت اور ایجنسیوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے، اور ایک پلانٹڈ قسم کا یہ انسیڈنس ہوا ہے، تاکہ ایک تو ہو سکتا ہے اسرائیل اور بھارت نے مل کے کیا ہو، اگر نہیں کیا تو بہرحال اسرائیل کے اندر بھارت کے بارے میں ہمدردی پیدا کرنا، اور اسرائیل اور بھارت کی جو ہے یکجہتی اسے مضبوط کرنا، اسی طرح اسرائیل کو پاکستان کے خلاف مزید اس کے اندر نفرت، کدورت اور غصہ اور اشتعال اور رد عمل پیدا کرنا، اور امریکی انتظامیہ کو یہ باور کرانا کہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر، بھارت کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، اور اس ساری دہشت گردی کے پیچھے پاکستان ہے یا افغانستان کے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک پیغام دینا بھی مقصود تھا، کیونکہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس نے افغانستان سے فوج نکالنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن جو بائیڈن جو ہے اس پہ ریویو کر رہے ہیں، نظر ثانی کر رہے ہیں۔ اس کی بھارت کی کوشش ہے کہ وہاں سے امریکی افواج افغانستان سے باہر نہ جائیں، ادھر ہی رہیں۔ اس میں بھارت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایران کے حوالے سے کیونکہ امریکی انتظامیہ اس کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہی ہے، جس پر عرب ممالک کو پریشانی ہے، اسی طرح بھارت بھی، جس کے آج کل کا تعلقات ایران کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، خوشگوار نہیں ہیں ماضی کی طرح، اب وہ عرب ممالک اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک جان ہو چکے ہیں، تو اس لیے اس پر بھی بھارت کو کافی تشویش ہے۔ اسی طرح جس طرح ٹرمپ انتظامیہ بالکل اسرائیل کے ساتھ کھڑی تھی اور فلسطینیوں کے سارے دفاتر بند کر دیے گئے تھے، ان کی جو امداد تھی وہ بھی بند کر دی گئی تھی، اب جو بائیڈن حکومت نے فلسطین کے جو ہیں دفاتر وہ بھی کھول دیے ہیں اور ان کی امداد بھی بحال کر دی ہے۔ اس پر اسرائیل کو بھی پریشانی، اور اسرائیل کی اتحادی بھارت کو بھی شدید جو ہے وہ پریشانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کے دیکھیں تو یہ کل کا جو ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے۔ اسے میسج دیا گیا ہے کہ بھارت جو ہے ابھی وہ اس کو خطرات ہیں، اور اب اسرائیل بھی ہے نا، وہ بھی اس کے جو ہے نشانے پہ ہے۔ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جو حاصل کرنے کی مزید کوشش کی جا رہی ہے، کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ ہم FATF میں FATF یا FATF میں موجود ہیں، ابھی گرے لسٹ میں، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے باہر نکل آئیں۔ بھارت کی کوشش ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں۔ اب اگر یہ ایک حملہ ہوا ہے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس کو پوری جو ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے پوری دنیا میں، اب اس کو لے کے اگر کوئی اور دھماکہ ہوتا ہے سکھوں کو مارنے کے لیے یا کہیں انڈیا میں، تو پھر یہ الزام پاکستان پہ لگا کر پھر پاکستان کو جو ہے نا FATF میں لے کے پھر پاکستان کے خلاف دباؤ بڑھایا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دباؤ جو ہے نا بڑھایا جائے۔ اسی طرح یہ جندال جو ہے یا جندل جو ہے، یہ بہت بڑا صنعت کار ہے بھارت کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سرپرست ہیں BJP کے، RSS کے اور مودی حکومت کے، چاہے وہ ٹاٹا ہو، چاہے وہ امبانی ہو، اڈانی ہو، اور انہی کی وجہ سے یہ سکھ جو ہیں نا وہ مظاہرین وہ احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ اب سارے جو کسان ہے، جو ان کی جو پیداوار ہے، جو ان کا اناج ہے، وہ سارا اب ان کے رحم و کرم پر آ گئے ہیں۔ تو ساری چیزیں ملا کر اگر آپ دیکھیں تو اس جو دھماکہ، جو پٹاخے نما دھماکہ ہوا ہے، جو ہائی سیکیورٹی زون میں ہوا ہے، جیسے جانی نقصان بھی نہیں ہوا، تو یہ بھارت کی ایک جعلی ایک جو ہے ڈرامہ ہے، جس کی تشہیر کی جا رہی ہے، جس کا ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے جو ہے نا اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ بہرحال پاکستان کے لیے اس میں میسج یہ ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارت اگر مودی حکومت یا مودی اپنے الیکشن میں کامیابی کے لیے اپنے 40 لوگ مروا سکتا ہے پلوامہ میں، تو وہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کو مزید الرٹ رہنے کی، مزید ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارت اپنے داخلی معاملات کی وجہ سے اس قدر پریشان ہے کہ مودی حکومت اب کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔